بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 7 فزکس چیپٹر نمبر 1، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریڈیشن آف ہیٹ۔ اس سے پہلے ہم نے کنڈکشن آف ہیٹ اور کنویکشن آف ہیٹ کے بارے میں پڑھا تھا۔ کنڈکشن آف ہیٹ موسٹلی سالڈ باڈیز میں ہوگا اور کنویکشن آف ہیٹ وہ فلوئڈ میں یعنی گیسز میں اور لیکوڈ میں دونوں میں ہیٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی ہائی ٹمپریچر پوائنٹ سے لو ٹمپریچر پوائنٹ تک ہیٹ ٹرانسفر ہوگا کنویکشن آف ہیٹ میں اور کنڈکشن آف ہیٹ میں۔ لیکن دونوں میں فرق کیا تھا؟ دونوں میں فرق یہ تھا کہ کنڈکشن آف ہیٹ میں میٹر خود موو نہیں کرتا، مالیکیول خود موو نہیں کرتے، صرف انرجی ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول کو ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر وہ آگے نیبرنگ مالیکیول کو ٹرانسفر کرے گا، یعنی خود میٹر موو نہیں کرے گا کنڈکشن آف ہیٹ میں، اور وہ میٹل میں ہوں گے کیونکہ میٹل از اے گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ، اس میں ہیٹ فلو کر سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی کنویکشن آف ہیٹ تھا وہ فلوئڈ میں یعنی گیسز میں اور لیکوڈ میں ہوگا۔ گیسز میں اور لیکوڈ میں ہیٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر ہوگا، یعنی ہائی ٹمپریچر ایریا سے لو ٹمپریچر ایریا تک ہیٹ ٹرانسفر ہوگا، اور اس میں میٹر خود موو کرتا ہے، مالیکیول خود انرجی لے کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر کرے گا۔ لیکن دونوں میں یعنی کنڈکشن آف ہیٹ اور کنویکشن آف ہیٹ دونوں میں میڈیم کی ضرورت ہوگی، یعنی سالڈ یہ کیا ہے؟ میڈیم ہے جس میں ہیٹ فلو کر رہا ہے۔ اسی طرح یعنی کنویکشن آف ہیٹ میں گیسز اور لیکوڈ یہ میڈیم ہے، اس میں ہیٹ فلو کرتا ہے۔ لیکن ریڈیشن میں میڈیم ہو بھی سکتا ہے اور میڈیم نہیں بھی ہو سکتا، بغیر میڈیم کے بھی ہیٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو میڈیم کے بغیر بھی ہیٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، اور میڈیم میں بھی ہیٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک۔ تو ریڈیشن میں میڈیم کا ہونا اور نہ ہونا دونوں کیسز میں ہیٹ ٹرانسفر ہوگا۔ فار ایگزامپل سورج سے جب ہیٹ یا لائٹ گراؤنڈ تک ٹریول کرتی ہے تو سورج، سن اور ارتھ کے درمیان سپیس ہے جہاں پہ کوئی میڈیم نہیں ہے، نہ ایئر ہے وہاں پہ ایئر نہیں ہے، کوئی میڈیم نہیں ہے، تو وہ لائٹ یا وہ ہیٹ بغیر میڈیم کے ہمارے گراؤنڈ تک ٹریول کر سکتا ہے، ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو اس کیس میں ریڈیشن آف ہیٹ ہو رہا ہے فرام سن ٹو ارتھ وداؤٹ اینی میڈیم۔ دیر از نو میڈیم ان اسپیس اینڈ ڈسپائٹ دیر از نو میڈیم ہیٹ ٹرانسفر فرام سن ٹو ارتھ، ہیٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے سن سے ارتھ تک، میڈیم ہے ہی نہیں۔ اور میڈیم یعنی ہو بھی سکتا ہے اگر آپ کسی ایک باڈی ہے جو بہت زیادہ گرم ہے، اس میں واٹر بوائل کر رہے ہیں اور آپ اس کے قریب بیٹھیں تو آپ اس ہیٹ کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو اب اس گرم باڈی سے آپ تک ہیٹ کس طرح ٹرانسفر ہو رہے ہیں؟ تھرو وداؤٹ ٹچنگ، آپ اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، یا آپ آگ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں۔ اب آپ آگ کو ٹچ نہیں کر رہے لیکن آپ اور آگ کے درمیان ڈسٹنس ہے، لیکن ہیٹ تھرو ایئر آپ تک ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یعنی ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی تک ٹرانسفر ہو جاتا ہے وداؤٹ ٹچنگ، آپ اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں۔ تو دس پروسیس اس کا ریڈیشن آف ہیٹ، جس میں میڈیم یعنی ہو بھی سکتا ہے فار ٹرانسفارمیشن آف ہیٹ، میڈیم ہو بھی سکتا ہے اور میڈیم کے بغیر بھی یہ ہیٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے ہاٹ پلیس سے کولڈ پلیس تک، یا ہائی ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر تک۔ تو دیکھیں ریڈیشن اگر آپ دیکھ لیں، دا ہیٹ ٹرانسفر فرام ہاٹر پلیس ٹو اے cooler place
with or without having a material medium in between is called radiation. is called radiation. जिस तरह हमने यानी स्टार्ट में पढ़ा कि मीडियम हो भी सकता है और मीडियम नहीं भी हो सकता है, तो देखें with or without having a material medium. मटीरियल मीडियम क्या होगा? मटीरियल मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों क्या है? दे आर मटीरियल मीडियम. तो इस यानी रेडिएशन के लिए ये तीनों, यानी इस तीनों में रेडिएशन हो भी सकता है और इसके बग़ैर भी हो सकता है, यानी वैक्यूम में भी रेडिएशन हो सकता है. इट्स पॉसिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मटीरियल मीडियम. रेडिएशन कैन टेक प्लेस इवन इन वैक्यूम. वैक्यूम में या स्पेस में भी रेडिएशन हो सकता है. अब देखिए सन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है अर्थ तक, वो रेस के फॉर्म में ये हीट या लाइट सन से, जो कि एक हॉटर प्लेस है, हाई टेम्परेचर एरिया है, टू अर्थ जो कि लो टेम्परेचर एरिया है, ट्रेवल कर रहा है रेस के फॉर्म में. और इस यानी रेस के फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में, इस रेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स है जो बग़ैर किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं. इंशाल्लाह ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं. तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जो बग़ैर किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं, यानी स्पेस या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं. तो सन से जो कि एक हाई टेम्परेचर एरिया है, एक हाई टेम्परेचर प्लेस है, उससे ये हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अर्थ तक ट्रेवल कर सकते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन, जिसमें हीट हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस तक या हाई टेम्परेचर प्लेस से लो टेम्परेचर प्लेस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करें विदाउट एनी मटीरियल मीडियम. अर्थ और सन के बीच मीडियम नहीं है, ज़्यादातर एरिया स्पेस है, देयर इज़ नो एयर, फिर भी ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन ऑफ हीट. या अगर दूसरे केस में देख लें, यहाँ पे एक बॉयलर है जिसमें हॉट वाटर है, काफ़ी गर्म है, इसके साथ एक बंदा खड़ा है, तो ये हीट इससे रेडिएट होके ये बंदा उसको फील कर सकता है. ही कैन फील द हीट ऑफ द बॉयलर, और ये हीट इस बॉयलर से इमिट हो रहे हैं, खारिज हो रहे हैं. तो देखिए रेडिएशन में क्या होगा? हीट यानी एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको हम क्या कहते हैं? एमिशन ऑफ रेडिएशन. यानी ये बॉडी रेडिएशन को एमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है. ठीक है, ये आपका टॉपिक भी है इस बुक में कि एमिशन ऑफ रेडिएशन. सो द बॉडी विच रिलीज हीट, a hot body which release heat is called emission of heat. That is called emission of heat. तो यहाँ पे emission of heat हो रहा है, जो ये स्टूडेंट, ये बंदा उसको फील कर रहे हैं. देखिए हीट रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, यानी रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जर्व भी हो सकता है. देखिए रेडिएशन कैन रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग. रेडिएशन कैन बी रिफ्लेक्टेड and can be observed.
یعنی ریڈیشن ریفلیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور آبزرو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے جو روف ہیں، گھر کا چھت، گرمیوں میں ہم اس چھت کے جو یعنی باہر والا حصہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، اس کو وائٹ پینٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے یہ جو ہمارا روم ہے یہ ٹھنڈا رہے. تو یہ وائٹ پینٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو سورج کی ریز ہیں جب وہ وائٹ پینٹ پہ یا اس وائٹ کلر پہ پڑتی ہے تو وہ اس ریز کو ریفلیکٹ کر لیتا ہے، باؤنس بیک کر لیتا ہے. جس طرح ہم بال کو پھینکتے ہیں اور بال واپس ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو دس از کالڈ ریفلیکشن، باؤنسنگ بیک. تو جب ریز چھت کے اوپر لیٹ سے یہ ہمارے پاس روف ہیں، ٹھیک ہے، اب اس روف کا جو اوپر والا یعنی حصہ ہے اس کو ہم وائٹ پینٹ دے دیتے ہیں. کیا دے دیتے ہیں؟ وائٹ پینٹ. تو جب سورج کی روشنی یا سن ریز وہ یہاں اس پہ پڑتے ہیں تو کیا ہوگا، یہ ریفلیکٹ ہو جائیں گے. اس طرح یہ کیا ہو جائیں گے؟ ریفلیکٹ ہو جائیں گے. تو جو نیچے روم ہے وہ کول رہتا ہے، ٹھنڈا رہے گا. تو وائٹ کلر یہ ریڈیشن یا ہیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جذب نہیں کرتا، آبزرو نہیں کرتا، بلکہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، باؤنس بیک کرتا ہے. تو دیکھیں ریڈیشن ریفلیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا ٹاپک بھی ہے، ریفلیکشن اور آبزرونگ آف ریڈیشن. تو ہیٹ کین بی ریفلیکٹڈ فرام وائٹ کلر اور وائٹ باڈی. اسی طرح سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زیادہ تر بلیک کلر یوز کرتے ہیں. کیا یوز کرتے ہیں؟ بلیک کلر. بلیک کلر کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہیٹ کو آبزرو کرتے ہیں. یہ بلیک کلر، تو جب بلیک کلر پہ ہیٹ پڑتا ہے، جب بلیک کلر پہ ہیٹ پڑتا ہے تو وہ اس کو آبزرو کر لیتا ہے. اس کو کیا کر لیتا ہے؟ آبزرو کر لیتا ہے. دیکھیں اس کو آبزرو کر لیتا ہے. سو ہیٹ یا ریڈیشن وہ آبزرو بھی ہو سکتا ہے اور ریفلیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ کرے گا کلر پہ، وہ ڈیپینڈ کرے گا اس باڈی پہ کہ باڈی کا کلر کس طرح ہے. اگر بلیک باڈی ہے تو ہیٹ یا ریڈیشن آبزرو ہوگی، جذب ہوگی. اگر وائٹ کلر ہے تو ہیٹ ریفلیکٹ ہوگی، ہیٹ یا ریڈیشن ریفلیکٹ ہوگی. اوکے اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ٹاپک ریڈیشن کہ ریڈیشن ہے کیا. ہیٹ آن دا موو کا تھرڈ جو یعنی پروسیس ہے وہ ہے ریڈیشن، جس سے ہیٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر ہوگی. لیکن اس کے لیے میڈیم یا میڈیم کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ریڈیشن آف ہیٹ کے لیے میڈیم ہو، بغیر میڈیم کے بھی ہیٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جس طرح کنڈکشن اور کنویکشن میں میڈیم کی ضرورت ہے، بغیر میڈیم کے کنڈکشن اور کنویکشن نہیں ہو سکتا، لیکن ریڈیشن بغیر میڈیم کے بھی پاسبل ہے، میڈیم یا میڈیم کے بغیر بھی پاسبل ہے. اس میں بھی ہیٹ ہائی ٹمپریچر ایریا سے لو ٹمپریچر ایریا کی طرف فلو کرے گا. ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹ، اس کو نیٹ اینڈ کلین لکھ لیں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.